بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سریہ شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ ربیع الاول 8 ہجری، جون 629 عیسوی، مقام وادی القرہ، شام سیریا کی سرحدی گزرگاہ کے قریب۔ غزوہ خیبر اور اس کے بعد کی فتوحات سے مدینہ منورہ کی ریاست شمال کی طرف بڑھنے لگی تھی، تاہم وادی القرہ کے کچھ قبائل اور یہودی باقیات شام کی سرحدی قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ یہ جگہ تجارتی قافلوں کے لیے اہم گزرگاہ تھی اور مدینہ کے تاجر اکثر یہاں سے گزرتے تھے۔ دشمن کا ارادہ تھا کہ قافلوں کو لوٹ کر مسلمانوں کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطرات کو روکنے کے لیے ایک چھوٹا لشکر روانہ فرمایا، جس کے امیر حضرت شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ روانگی مسلمانوں کا یہ دستہ مدینہ سے نکلا اور کئی دنوں کے سفر کے بعد وادی القرہ کے قریب پہنچ گیا۔ یہ علاقہ سرسبز و شاداب وادیاں اور کھجور کے باغات رکھنے والا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ شمالی دشمنوں کی آمد و رفت کے لیے ایک دروازہ بھی تھا۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمیں اللہ کے بھروسے پر یہ قدم اٹھانا ہے۔ اگر ہم ان قبائل کی طاقت توڑ دیں تو مدینہ کے شمالی دروازے محفوظ ہو جائیں گے۔ اچانک چھاپا۔ رات کے اندھیرے میں لشکر نے وادی کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ فجر سے ذرا پہلے اچانک دشمن پر چھاپا مارا گیا۔ دشمن کے لوگ بدحواس ہو گئے۔ کچھ نے ہتھیار اٹھانے کی کوشش کی، مگر مسلمانوں کے منظم حملے کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ کئی لوگ مارے گئے، کچھ قیدی بنے اور ان کے مویشی، کھجوریں اور اسلحہ مال غنیمت میں آیا۔ واپسی۔ حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ واپس لوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کامیابی پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نتیجہ: امیر لشکر حضرت شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ ربیع الاول 8 ہجری، جون 629 عیسوی، مقام وادی القرہ، شام کی سرحد کے قریب۔ نتیجہ: مسلمانوں کی کامیابی، دشمن کی ہلاکت و پسپائی، مال غنیمت اور قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ یہ مہم مدینہ کی شمالی سرحدوں کو محفوظ بنانے میں اہم سنگ میل ثابت ہوئی اور شام کی طرف سے دشمن کی جارحیت کا دروازہ بند ہو گیا۔